نیکسٹ ایئر ہے، میں نے اس کو اس لیے دوبارہ سے کیا کہ پھر وہ اپلوڈ ہونے میں نا ٹائم لگاتا ہے۔ میں چوم لیتا اس راستے کی خاک، میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک، جہاں سے کوئی بہت بے خبر گزرا۔ بہت غور سے سمجھیے گا اس شعر کو تو سمجھ آئے گی۔ اسی لیے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ چلتے ہیں اور یہ سارا، کاش کہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو سمجھے۔ میں عمران خان کی تعریف ہی کروں گی کیونکہ میں بھی بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ اب زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے بہت سارے اچھے قدم اٹھائے ہیں جو ہم بکس میں پڑھے ہیں۔ واقعی ہمارے نبی کے دور میں جو تھے وہ آئے ہیں۔ باقی جو بے حیائی ہے وہ تو اس نے تو نہیں نا کہا کہ پینٹیں ڈالو اپنی بیٹیوں کو جائیے، لیکن بہرحال اس نے اسٹیپ اٹھائے ہیں۔ اس نے اس ملک کو سنوارنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے۔ اور باقی میرے جو ایک ذاتی میری سوچ ہے میں آپ کو بھی کنوے کروں گی، کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ زندگیوں کو، دل کو پاک کر کے سوئیں اور یہ سوچ کے سوئیں کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے، ہم نے اس خدا کو راضی کرنا ہے، بس وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میں نے جب سے یہ بات ایک جگہ پہ پڑھی نا، ہاں جنید جمشید کا ایک بیان تھا، اس میں تھی کہ جب آپ کو یہ پتہ کرنا ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اندازہ لگانا ہے کہ اللہ آپ پہ خوش ہے کہ نہیں، کہ آپ جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ تو شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدوں کی توفیق دی ہوئی ہے۔ میں نے بہت سارے رشتوں کو، زندگیوں کو جاتے دیکھا ہے، تو جب انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا تو تب پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہوئی ہیں، ہم سے اس کی معافی مانگیں اور اسی راستے پہ چلیں، اس کے راستے پہ زندگی کے۔ بس یہ ایک شعر اور تھا، یہ میرا نہیں ہے۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں دی ہیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں دی ہیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ یوں نہیں ہے فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا وہ بیٹھ گیا۔ اتنا بیٹھا تھا وہ غصہ، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ، مت پوچھ۔ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا وہ وہاں بیٹھ گیا۔ یہ بھی سوچیے گا۔ آخری شعر کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ شعر اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرے لہجے کا مت پوچھ، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرے لہجے کا کہ مت پوچھ۔ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تو بس غور کیجیے گا اس شعر کے اوپر، مجھے بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ایز یوزول جیسے باقی بولتے ہیں، بولنا کیا ہے حقیقت ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں، بڑی محنت سے میں نے چینل کو رن کرنے کی میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کسی سے بغاوت کرے قدم اٹھایا ہے، قدم یہ اٹھایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مطلب کیمرے کے آگے لے کے آئی ہوں، لوگوں کے آگے لے کے آئی ہوں۔
بندہ شائع ہوتا ہے نا کہ میں یہاں سے ٹھیک نہیں، میں ایسے نہ کہیں، یہ نہ کوئی کہے. تو میں نے ان ساری چیزوں کو اگنور کر کر مجھے ایسے لگا کہ نہیں، یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے اچھا سبسکرائبرز ہوں گے، لائکس ہوں گے، تو پھر مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ میری بات کہاں تک جا رہی ہے. کمنٹس ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے. میرے خیال میں انسان کو جب رسپانس ملتا ہے اچھا، تو پھر انسان کے اندر بہت موٹیویشن آتی ہے. تو آپ میرے اس معاملے میں ضرور ساتھ دیں. یہ تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. تو پھر میں انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے اور بہت اچھی طریقے سے کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.